بہرحال آپ پاکستان سے آئی ہیں، دوسرا عمرہ کرنا چاہتی ہیں۔ یہ میری بیٹی بات یہ ہے کہ آپ کسی کے اختلاف کا شکار نہ ہوں۔ جب ایک عمرہ جائز ہے تو 100 بھی جائز ہے۔ جو چیز ثابت ہو قرآن سے اور حدیث سے وہ ایک کریں یا 10 کریں یا 100 کریں۔ باقی یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور پاک نے تو چونکہ اپنی زندگی میں ایک سفر میں ایک عمرہ کیا تو حضور نے حج بھی تو ایک کیا ہے، پھر جو 10 حج کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اللہ ہدایت دے، کیا ضد کا کیا علاج ہے؟ آپ جتنا مرضی آئے عمرے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، عرفات سے کریں، حدیبیہ سے کریں، طائف سے جا کے کریں، بالکل کریں۔ جرابوں پہ مسا نہیں ہوتا، خفین پہ ہوتا ہے، موزے ہوں چمڑے کے۔ وہ بعض جرابیں جو ہے نا حدیث میں آتا ہے سخی، نہیں اتنی موٹی کہ وہ بھی جو ہے کہ میں سے معلوم ہو جیسے جوتا ہے۔ کہتے ہیں جی مسلمان کا جھوٹا کھانا جو ہے، ہاں بالکل حدیث میں ہے کہ جو بچا ہوا مسلمان بھائی کا کھا لیا کرو، اس میں شفا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی آج کل انہوں نے کہا ہے کہ کسی کا جھوٹا نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ اچھا یہ کھانے میں تو جراثیم پڑ جاتے ہیں، تو یہ ان کی عورتوں میں جراثیم نہیں پڑتے جن کو 50 استعمال کرتا ہے پھر بھی راضی ہیں؟ یہ وہ بھی تو ڈسپوزیبل ہونی چاہیے نا، ایک دفعہ اسے یوز کیا اور پھینک دی، اس کو تو نہیں پھینکتے۔ وہاں جراثیم، شاید وہاں جراثیم کے لیے انہوں نے کوئی دوائی رکھی، وہ جراثیم یہاں استعمال کر لو۔ اصل پتہ ہے کیا ہے؟ حضور کی مخالفت ہے، بات کو سمجھا کریں، اس لیے ہمیں غصہ آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جھوٹے میں شفا ہے، نہ جھوٹے میں جراثیم ہے۔ حضور نے فرمایا انگلیاں چاٹ لیا کرو کھانے کے بعد، انگلیاں نہ چاٹا کرو، چمچ سے اور چھری کانٹے سے کھایا کرو۔ حضور نے فرمایا پگڑی پہنا کرو، نے کہا نہیں پی کیپ پہنا کرو یا بالکل سر ننگا رکھا کرو، اور جو پگڑی ہے وہ چپراسی اور پین کے سر پہ رکھو تاکہ اللہ کے نبی کے امامے کی توہین ہو۔ انہوں نے ہر بات میں میرے مدنی کی حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کہو، نے کہا نہیں بائیں ہاتھ سے کہو، استنجا بھی اسی سے کرو، کھانا بھی اسی سے کھاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے عمرہ کیا کل، آج طواف کر رہا ہوں اپنی اہلیہ کے ساتھ، کوئی مشکل نہیں، اہلیہ کے ساتھ عمرہ کیا تو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت ہے، اس کو جن ہے، اس کے جسم میں جن آ جاتے ہیں، جو بھی دعا منگواتی ہے پوری ہو جاتی، یعنی جن کی دعا پوری ہوتی ہے، بندے کی نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ دیکھو نا کیسے جب اللہ عقل چھین لے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بجائے پھر بتوں کے دروازے پہ جھکتا ہے۔ اس میں جن آ جاتا ہے، اس لیے دعا قبول، یعنی جنوں کی دعا خدا سنتا ہے، انسانوں کی نہیں سنتا۔ انا للہ و انا الیہ، سب جھوٹ ہے، مکر ہے۔ اس نے پیسے کھانے کے لیے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے کہ اب میرا جن آئے گا، میں کہوں گی تمہارا کام ہو جائے گا۔ ہمارے محلے کے مسجد کے جو امام ہیں ان کے غیر عورتوں سے تعلقات بھی ہیں۔ بہرحال اگر ایسی بات ہے تو ایسے آدمی کو امام نہ بنائیں۔ امام وہ ہو جو متقی ہو، عالم ہو، قاری ہو، متقی ہو، حتیٰ کہ بعض فقہاء نے تو یہ بھی شرط لکھی ہے کہ خود بھی خوبصورت ہو، اس کی بیوی بھی خوبصورت ہو۔ اچھا بعض لوگ سمجھتے تو ہیں وہ طرح، حالانکہ معنی یہ ہے کہ جب اپنی بیوی خوبصورت ہوگی تو کسی دوسری جگہ منہ کالا کیوں کرے گا؟ معنی یہ ہے کہ پاک ہو۔ میرا ایک دوست ہے، آٹو رکشہ چلاتا ہے، نیک آدمی ہے، کہ نوجوانوں کی زندگی میں وداد ان کا ہر کتاب لکھ رہا ہے۔ بہرحال آپ اس کو احادیث کی کتابوں سے احادیث بھی شامل کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، بس مجھے کہنے کیا، اللہ اس کو توفیق دے، قبول فرمائے۔
اگر نماز میں غلطی سے 4 رکعت کے بجائے 3 پڑھنے تو نماز نہیں ہوگی، یا تو سجدہ صاف کرتا ورنہ نماز دوبارہ پڑھے۔ بغیر وضو کے درود شریف ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کا مرشد نہیں وہ جہنمی ہے۔ تمہارے مرشد تو ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ سر کون کہتا ہے کہ ہمارے مرشد نہیں ہیں؟ سب کے مرشد محمد مصطفیٰ ہیں۔ جب ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو ہم تو بغیر مرشد کے نہیں رہے۔ میری کزن ہے، وہ پیروں کے پاس جاتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ کرے کہ پیروں کے فتنے سے محفوظ رہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے مولانا اللہ وسعہ ان کا نام تھا، ڈیرہ غازی خان سے تھے، نابینا تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ جس سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہیں نا تو امتحان میں فرسٹ آئے تھے باوجود نابینا ہونے، اور اللہ نے ان کو بڑی آواز بھی دی تھی اور بڑے درد سے قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دن کسی نے چٹ بھیجا کہ حضرت پیر کی شان زیادہ ہے یا قرآن کی؟ تو ساتھ بیٹھا ہوتا تھا آدمی، وہ پڑھ کے سناتا تھا، حضرت تو نابینا تھے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی قرآن کو آئے ہوئے تو 1400 سال ہو گئے، الحمدللہ کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا۔ پیر کو تم 14 دن گھر رکھ لو، تمہیں پتہ لگ جائے گا افضل کون ہے۔ اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا اچھی طرح۔ کہتے ہیں مسجد والے لوگ ہیں رحمیال خان میں اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، بہرحال وہ بدعت ہے، اور تبلیغ والوں کو بھی دھکے مار کے نکالتے ہیں۔ یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ اللہ والوں کو نکالتے ہیں، وہ توبہ کریں ورنہ خدا کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آ جائے۔ میں نے آپ کے گھر والوں کے لیے طواف بھی کیا، اللہ آپ کی ذائقہ خیر دے۔ ہم روزی کے لیے اپنا پریشان ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ برکت دے دیں گے۔ بہرحال عابد نے ان کے بیٹے نے رقم لگائی ہے، رقم نہیں ملی، اللہ مدد کرے، اللہ سے دعائیں کرو 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ ہمارے 2 بچے 10 اور 13 سال کے ہیں، آپ کی سیرت کا درس سنتے رہتے ہیں، ان کی نظریں کمزور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نظروں کو منور کرے۔ اللہم نور ابصارہم بنور الایمان۔ کہتے ہیں میں قوالی سن رہی تھی، قوال نے اپنی قوالی میں ایک جملہ کہا کہ زمین پہ آ کے لباس بشر میں آقا نے اکیلے دونوں جہاں کو سنبھال رکھا ہے، یہ کفر ہے، شرک ہے، نعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ قوالی نہ سنا کریں۔ وہ جو علماء سما کرتے تھے نا، وہ گانا بجانا نہیں ہوتا تھا، ساتھ میں کوئی کسی قسم صرف نعت ہوتی تھی، جیسے حضرت حسان پڑھتے تھے۔ ہماری مسلم کمیونٹی ہے جس میں ایک خاتون ہے، عمر 55 سال ہے، اس کا بیٹا 30 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، خامد بھی فوت ہو گئے۔ اب وہ اکیلے بیچاری گھر میں کسی رشتہ دار کے گھر میں رہ سکتی ہے، اگر رشتہ دار قابل اعتماد ہیں، اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو رہ سکتی ہے۔ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، قبل الاسلام حلف الفضول وعدہ ہوا تھا، پر ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اگر ایک آدمی کے جسم میں اولاد پیدا کرنے کے جراثیم نہیں ہیں تو میرا بھائی آج کل سنا تو یہی ہے کہ وہ علاج اس چیز کا بھی آ گیا ہے کہ وہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ نہ بھی ہو تو آپ زمزم پی کے دعا کیا کریں، زمزم میں تو ہر بیماری کا علاج ہے۔ روحانیت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ روحانی لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو، کعبے کو پکڑنا نہیں، ملتزم کو سینہ لگا کے دعا کر سکتے ہیں۔ کسی کی موت واقع ہو گئی، اس کی تفسیر جو ہے وہ فیس بک پہ ہم نے ڈال دی، پر اس کو تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس نے تو نہیں کہا نا کہ میری تصویر ڈالو. اگر غیر مسلم سلام کہیں بس کہہ دو وعلیکا. داڑھی کو شیمپو سے دھونا جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے. اگر کوئی آدمی 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا بھول گیا اور وطن چلا گیا، وہی پڑھ لے جہاں یاد آئے. اولاد نرینہ کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں. زیر ناف اور بغل کے بال جو ہیں ان پہ اس طرح پھروائیں، بالکل صاف کر دیا جائے. اس میں سائد نہیں دیکھنی ہے. میری نانی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت کرے. میرے بھائی نے بیٹی کا عقیقہ کیا، بکری ذبح کی. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ بکری حاملہ تھی. بہرحال اللہ معاف کرے، اب آپ کو پتہ تھوڑا تھا. عقیقہ ہو گیا. میرا نام پتہ نہیں، اقرا عنبر جو بھی ہے، آپ کو خواب میں جو بھی نظر آتا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ لا حول پڑھا کرو اور کسی کو بتایا نہ کرو کہ مجھے خواب میں کیا نظر آتا ہے. میرے گھر کے سامنے میرے محلے کی عورتیں بیٹھتی ہیں، میں نہیں جاتی. وہ کہتی ہیں کہ میں دکھ سکھ کی باتیں میں نہیں جاتی. تو آپ ایسا کریں کہ وہاں جا کے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں. ان کو کہو کہ قرآن پڑھو، آئندہ انشاءاللہ وہ خود نہیں آئیں گے. جب قرآن پڑھو گی تو شیطان بھاگ جائیں گے. ورنہ یہ عورتیں جو آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں، خدا کرے کبھی سننی نہ پڑے، شیطان بھی شرما جائے. بیٹے کی کمائی سے خیرات کرو تو شوہر سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم صدقہ خیرات کے لیے پرندوں کو بھی ڈال سکتے ہیں. ہاں ڈال سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. دودھ پیتا ہوا بچہ فوت ہو جائے، بخشنے کی ضرورت ہی نہیں ہو، تو بخشا ہوا ہے، معصوم ہے. اگر ہمارے ہمسائے عیسائی ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کو صدقہ دے سکتے ہیں. ایک عمرہ ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے، سارے رشتہ داروں کے لیے نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں وہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اذان سے پہلے. ہم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تو حدیث میں یا صحابہ سے انہوں نے کہا نہیں ہے، تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ثابت نہیں ہے، ہم تو بس دیوبندیوں کو جلانے کے لیے پڑھتے ہیں. تو تم ویسے آگ لگا لیا کرو، کوئی ضرورت ہے کہ تم بدعت کر کے خود جہنم میں جا رہے ہو. پتہ نہیں کیا کرتے شیعہ بریلوی. محلے کے تمام گھروں میں پلیٹوں کی صورت میں تقسیم کر تفسیر کرتے ہیں کھانا. بہرحال ان کا کھانا جائز نہیں ہے. کنڈے پکاتے ہیں، بالکل حرام ہے کھانا. میرا بیٹا اور بہو فون پہ بات کرتے کرتے لڑے ہیں. بیٹا ابو ظبی میں ہے، بہو نے گالی دی اس سے واللہ عالم، تو اس نے 3 سے زیادہ بار طلاق کہہ دیا. طلاق 3 ہو گئی پکی، بالکل طلاق ہو گئی. نکاح نہیں ہوتا لیکن ٹیلی فون پہ طلاق ہو جاتی ہے. پیدائش سے پہلے جو بچے فوت ہو گئے ان کی کوئی طواف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ، وہ تو معصوم ہے بیچارے. کہتے ہیں کہ شیطان کے تھوک سے کتے پیدا ہوئے. نہیں جناب، ان کو جیسے شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. پتہ نہیں تم کہاں سے لے آتے ہو. آپ سے مجھے 5 منٹ ملاقات کا موقع مل سکتا ہے؟ بالکل، میں شاہ کے بعد نیچے بیٹھتا ہوں گراؤنڈ فلور پہ. نماز پڑھ کے آ جائیں، ملیں. میرے شوہر کا کوئی کاروبار نہیں ہے، استغفار زیادہ پڑھیں آپ بھی اور شوہر بھی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بی بی ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو چھوڑ گئے تو پھر جب وہ جوان ہو گئے تھے، جب دوبارہ آئے کعبہ بنانے کے لیے، ایک دفعہ تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی ان کی شادی ہو چکی تھی۔ پانچ 10 لوگوں کے لیے اکٹھا طواف نہیں ہوتا ہے، ایک کے لیے ایک۔ عمرہ کرنے کے بعد ہم اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتے ہیں، ہم پھیر سکتے ہیں۔ 30,000 کی چیز ہے، قسطوں میں ہم 40 میں بیچتے ہیں، وہ جائز ہے، لیکن کوشش کرو یہ کام بھی نہ کرو، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ سود کی شکل تو بن جاتی ہے۔ ہماری بچی دل کی مریضہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حجر اسود کا بوسہ بھی طواف میں اور ملتزم بھی طواف کے بعد جب فارغ ہوں پھر وہاں جا کے دعا مانگے۔ جب بھی آپ کو حمل ہوتا ہے اللہ حفاظت رکھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے کاغذ جو ہے تعویذ بنا کے اپنی جیب میں رکھ لیں۔ میری بیوی 7 سال سے پیپ کی وجہ سے بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ایک خون کی بیماری ہوتی ہے، مر جاتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں نا۔ ریمنڈ کا اجماع ہوگا، اللہ کامیاب فرمائے۔ ہم تو علماء کے ہر اجماع کے لیے، تبلیغ کے ہر اجتماع کے لیے، سب کے لیے ہم تو دعائیں خیری کرتے ہیں۔ عمرہ ادا کرتے وقت قرضہ لے لیا، بعد میں واپس کر دیا، جائز ہے۔ حلف پہ بہن بنانا بالکل ناجائز ہے، کوئی بہن نہیں بنتی جب تک ماں باپ کے پیٹ سے پیدا نہ ہو۔ بہرحال قرآن خریدتے وقت سودا کرنا جائز ہے، پتہ نہیں کیا مطلب ہے آپ کا یا نہیں۔ چومنا جائز نہیں ہے۔ اولاد کی آیات میں نے کئی دفعہ پڑھی ہیں، آپ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ سن لیں، کسی بچے سے حافظ سے پوچھ لیں۔ بچے کی رشتے کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کریں۔ بہرحال تمام ائمہ اربعہ جو ہیں وہ حق پہ ہیں، لیکن جو فقہ جس ملک میں رائج جو عمل اسی پہ کرنا چاہیے۔ حلال روزگار کی تلاش ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ مجھے 200 ریال ملے ہیں، پتہ نہیں کس کے ہیں، وہ کسی مدرسے میں جا کے دینی مدرسے میں جمع کرا دینا۔ بہرحال جیسے ہر نماز میں مسجد الحرام مکبر ہوتا ہے جو بعد میں تکبیر کہتا ہے، ہم نے امام کی اتباع کرنی ہے۔ مکبر احتیاط کے لیے ہے کہ اگر امام کا لاؤڈ سپیکر فیل ہو جائے تو لوگوں کی لاکھوں کی نماز برباد ہو جائے گی، وہ تو احتیاط ہے۔ میرے بیٹی کے حمل کو 18 ہفتے ہو گئے، الٹرا ساؤنڈ میں ٹھیک سانس چل رہی ہے، مگر آتے ہیں پھر دوسرے اعضاء باہر ہیں۔ بہرحال اگر کوئی دیندار ڈاکٹر کہہ دے تو آپریشن کر کے نکال سکتے ہیں۔ جب وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا، وہ صحیح نہیں ہوگا تو کیا فائدہ خود عذاب بھگتنے کا اور عورت کو عذاب میں رکھنے کا۔ طائف جائیں تو احرام بالکل ضروری ہے، وہ میقات ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں اللہم اغفر لی ورحمنی وارزقنی واجبرنی واہدنی واعف عنی وعافنی، یا نہ بھی پڑھیں تو کوئی بات نہیں۔ بچے شرارتی ہیں، ان کے لیے دعا کیا کرو، سورۃ آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو۔ عصر اور فجر کے بعد جو طواف کریں اس کی نفل بعد میں پڑھیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا نہیں دوڑا، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی۔
اگر مسجد عائشہ زیارت کے لیے گئے، احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں۔ احرام کی حالت میں رکن یمانی پہ ہاتھ لگا لیا، کوئی بات نہیں۔ عورت نقاب میں نماز نہ پڑھے، بالکل بغیر نقاب کے پڑھے، چہرہ کھلا ہو۔ میری بیوی جو ہے وہ فیمیل اسکول میں استانی ہے، تنخواہ اس کی جائز، بالکل جائز ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو پڑھایا کرے، بڑوں کو نہ پڑھائے۔ ایسے بچوں کو ایسے سکول میں ہم پڑھائیں کہ ان کی جو وردی ہے وہ پینٹ شرٹ ہے، کوئی آج مجبوری ہے، اور اچھے مدرسے آپ کو ملتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ دین تو آپ نے پڑھانا نہیں، آپ نے پڑھانا ہے ان کو دنیا، تو دنیا کے سکولوں میں تو یہی پینٹ ہوگی، اور اگر زیادہ ترقی کریں گے پھر نکل آ جائے گی، اس سے زیادہ ترقی کریں گے تو یہ کپڑے بھی اتر جائیں گے، اس کے بغیر پڑھا کریں گے۔ تم نے کون سا دین پڑھانا ہے؟ میں پاکستان سے آیا ہوں، اللہ کی راہ میں، بالکل اللہ کی راہ میں، لیکن ساتھ لوگوں کو دین بھی سمجھایا کرے تاکہ تبلیغ کا بھی تو ثواب ہونا۔ ایک ہے اللہ کی راہ میں آنا، دوسرا اللہ کی راہ میں نکل کے تبلیغ کرنا۔ دوران طواف لوگ سیلفیاں بناتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ میری اولاد نہیں ہے، میرے وارث خاوند اور بھائی موجود ہیں، اپنی جائیداد، ساری جائیداد مسجد مدرسے کو نہ دیں، تیسرا حصہ دے دیں، باقی ورثاء کو ملے گی۔ کسی نے طواف کیا، 2 چکر کیے تھے کہ نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے وہیں سے پھر پورا کرے۔ طواف کرتے ہوئے قرآن کریم پڑھنا ہے، سجدہ تلاوت ہے، طواف کے بعد کر لے، جب طواف کی 2 رکعت پڑھے تو سجدہ تلاوت بھی کر لے۔ بہرحال جس کا بچہ نہیں، اللہ ان کو صاحب اولاد کرے، اولاد صالح عطا فرمائے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل جو ہے، نفل نہیں ہے، واجب الطواف ہے۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے۔ ہمارا مدرسہ جو ہے مالی اعتبار سے کمزور ہے، تو آپ سارے بچوں کو کہا کریں مغرب اور عشاء کے درمیان سورۃ الواقعہ پڑھ کے دعا کریں۔ میں نے عمرہ کیا، سر پہ بلیڈ پھروا دیا، عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بال نہ بھی ہوں تب بھی بلیڈ پھروانا پڑے گا۔ میرا بیٹا حافظ بن رہا ہے، اللہ سب کے بیٹوں کو دین والا بنائے، عالم بنائے۔ کہہ رہے جی کہ امام حرم سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش کھڑے رہتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو ان سے جا کے پوچھ لیں، وہ بتائیں گے۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، بعض ائمہ کے نزدیک یہ ہے، اس کو کہتے ہیں سکتات الامام، کہ امام پڑھ کے سکتہ کر کے چپ کر دیتا کہ پیچھے والے فاتحہ پڑھ لیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی منع ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب امام خاموش کھڑا ہے، پیچھے کے فاتحہ پڑھنے کی انتظار کر رہا ہے، تو وہ مقتدی بن گیا، پیچھے والا امام بن گیا، جس کے انتظار میں وہ کھڑا ہوا ہے کہ وہ پڑھ لے تو میں آگے چلوں۔ میں نے احرام کیا، طواف کیا، صفا نہیں کی، بہرحال صفا نہیں کی، دم ادا کریں، انشاءاللہ عمرہ ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ عمرہ اور بھی کر لو۔ کہتے جی کہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں کی حکومت جو ہے وہ حج ویزے پہ پیسے نہیں لیتی، اب بھی نہیں لیتی، یہ جو فیسیں مقرر ہوئی ہیں یہ ایجنٹوں کی ہیں اور کمپنیوں کی ہیں۔ میں نے عمرہ کیا، صفا کے بعد سر کا حل خود کر دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ میری رقم چوری ہو گئی ہے، میں چوروں کے لیے بد دعا نہ کریں، دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ تمہیں آگے دے دیں۔ بد دعا کرو گے تیرے پیسے تو واپس نہیں آئیں گے۔ قبر پہ گھاس اگانا لگانا جائز نہیں، اگر ہے تو نہ اکھاڑیں۔
مجھے نہیں پتا کہ فورس کمپنی جو انٹرنیشنل کمپنی آن لائن کاروبار کی، مجھے پتہ نہیں وہ کیا کاروبار کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، میں کیا بتا سکتا ہوں۔ بالکل تبلیغ میں جتنا وقت لگا سکتے ہیں لگایا کریں۔ دین آیا ہی تبلیغ کے لیے، اللہ کے پیغمبر کیوں آئے ہیں؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کریں۔ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو درخت کی پوجا کرتے ہیں، درخت بھی سوکھ گیا ہے تو سوکھ تو جائے گا ان کے شرک کی وجہ سے، اور کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ کسی وقت اس کو کاٹ دو، جان نہیں چھوٹے، جیسے حضرت عمر نے کاٹ دیا تھا۔ میری بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ اجازت نہیں دیتے۔ ماں باپ کی اجازت کا کیا تعلق ہے؟ دوسری شادی کا تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے، کر سکتے ہو، کوئی منع نہیں ہے۔ طلاق کے بعد بیوی بچوں کی وجہ سے گھر میں بالکل نہیں، جب طلاق 3 ہو جائیں پھر اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میرے بھانجے کے دماغ میں پانی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال آپ کی بہن بیمار ہے بچارے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال وہ کچا لہسن اور پیاز کھاتی ہے، کوئی بات نہیں، وہ حرام تو نہیں ہے نا، ان کو دھو لیا کرو، اس کی بدبو مر جائے۔ باقی قرآن پڑھنے سے ٹھیک ہوتی ہے تو قرآن پڑھ کے دم کیا کرو۔ تبلیغ میں بھی جاؤ، عمرے پہ آؤ تو اسی میں تبلیغ بھی کرتے رہو۔ ہم نے عمرہ کیا، طواف باب مبدل ابزیز سے شروع کیا، عمرہ ہی نہیں ہوا، دوبارہ عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو۔ محمد بوٹی اور مریم بوٹی کو علاج کے لیے اللہ عالم کسی حکیم سے پوچھو، مجھے کیا پتہ ہے۔ باہر جو لوگ سبیل کے چاول اور جوس دیتے ہیں، اگر غریب ہو تو لے لیا کرو، امیر ہو تو نہ لیا کرو، بلکہ دیا کرو خرید کے۔ صفا مروہ پہ دعا کرنا سنت ہے۔ میں نے 7 چکر صفا مروہ کے لگا لیے، اب 8ویں کے لیے جا رہا تھا، کوئی یاد آیا کہ 7 پورے ہو گئے تو ٹھیک ہو گیا بس۔ جس عورت نے ہمیں دودھ پلایا ہو تو ماں بن گئی، اس کی بیٹی آپ کی بہنیں، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ بیت اللہ کو دیکھنے سے یا عمرے سے حج فرض نہیں ہوتا، حج الگ چیز ہے، عمرہ الگ چیز ہے۔ جب اللہ استطاعت دے، توفیق دے، پھر حج بھی کریں۔ میرے بھائی ہیں، ان کی بیوی فوت ہو گئی، اللہ پاک ان کے لیے دوسری شادی کا انتظام فرما دے۔ مدینہ پاک جا رہے ہیں، سب سے بڑا کام یہ ہے کہ رات دن وہاں جتنے دن رہیں درود شریف پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر وقت دل میں مدینے جانے کا شوق ہو، جذبہ ہو کہ میں وہاں جا رہا ہوں جو حضور کا محبوب شہر ہے۔ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر حلق نہیں کرائے گا تو عمرہ نہیں ہوگا، اور احرام سے بھی نہیں نکلے گا جب تک حلق نہیں کرائے گا، تو فوراً حلق بھی کرائے اور دم بھی ادا کرے۔ حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی اور علامہ اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہم، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے، ہمارے دوست تھے، ساتھی تھے۔ اگر ایک مسافر ہے، قیام 15 یوم سے کم ہے تو نماز قصر پڑے گا۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں مدارس کی، علماء کی، دین کی توہین ہوتی ہے، اللہ ہدایت دے۔ آپ جتنی اس کی ازالہ کر سکتے ہیں کوشش کریں۔
بہرحال آپ کے اس میں آنکھ کی پلک گر جاتی ہیں، یہ بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ زمزم سے ہر نماز کے بعد منہ دھویا کریں۔ مکے میں 8 دن رہوں گا، مدینے میں 7 دن، تو آپ مسافر ہیں۔ آج کل انگلش ٹائپ کے کمول لگے ہوتے ہیں، تو چادر اتار سکتے ہیں، کوئی بات نہیں احرام کی۔ عورت اگر عمرہ کے حالت میں احرام کپڑا باندھا ہوا تو کپڑا اتار کے مسح کرے گی، کپڑے کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔